قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية آخر مفتاح الصلاة الوضوء ومفتاح الجنة الصلاة او كما قال علیہ الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں ایک محدود زندگی عطا فرمائی ہے. اور یہ زندگی ایک عارضی زندگی، یہ دائمی زندگی اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی نہیں. انسانیت کا اصل مقام یہ ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے، اپنے خالق، اپنے مالک اور اپنے رب کو پہچانے اور اس کی عبادت کرے. اور جب اس دنیا سے جائے تو اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچان کر کے جائے، اس سے راضی کر کے جائے، تاکہ اس دنیا سے جانے کے بعد، اس عارضی زندگی سے جانے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی آنے والی ہے، اس میں راحت و آرام کے ساتھ رہے اور سکون کے ساتھ اس میں رہے. انسان کی یہ فطرت ہے کہ انسان عام طور پر ایک جگہ نہیں رہتا. باپ نے گھر بنایا تھا، بیٹے کو پسند نہیں آیا، وہ ڈیزائن پرانا ہو گیا، اب بیٹا خود سے اپنی مرضی کا گھر بنانا چاہتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے. اور دنیا کی ہر نعمت ناقص ہے اور کامل نعمت اللہ تبارک و تعالی نے جنت کے اندر رکھی. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں سے نکلنے کی تمنا نہیں کریں گے کبھی. عام طور پر ایک جگہ رہتے رہتے آدمی اکتا جاتا ہے، جی بھر جاتا ہے، لیکن جنت اللہ تبارک و تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ وہاں سے انسان نکلنا ہی نہیں چاہے گا. لا یبغون فیہا عوجا، انسان کے دل میں کبھی وہاں سے نکلنے کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی. یہ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ انسان کا اصل مقام جنت ہے. ایمان والوں، حضرت ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جنت سے آئے تھے. قرآن پاک نے کہا کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، فلاں فلاں کام کو گنا کر کے ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ جنت کے وارث ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ باپ جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے یا جو جائیداد چھوڑ کر کے جاتا ہے، اس کے اندر وراثت بیٹے کو ملتی ہے. جنت ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کی وراثت ہے. دوسری چیز کہ انسان کی اصل پیدائش جنت کے اندر ہی ہوئی. عالم ارواح کے اندر جب اللہ تبارک و تعالی نے روحوں کو پیدا فرمایا تو جنت کے اندر پیدا فرمایا. اس لیے انسان اپنے اصل مقام پر جانے کے لیے بے قرار رہتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جنت میں جائے گا کون؟ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ بیٹھا ہوا ہے، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، تو جنت کے اصل مستحق تو ہم ہی ہیں.
اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو جنت نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اگر بات صرف اتنی ہوتی کہ ایمان لانا کافی ہوتا تو صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیں، ان کی زندگیوں کے اندر کتنے اور کیسے کیسے حالات آئے۔ اس سے اوپر اٹھ کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھیں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا ہی کے اندر جنت کی خوشخبری سنا دی تھی، لیکن ان کو بھی آزمایا گیا۔ دنیا کے اندر کرنے کے کچھ اعمال ہیں جن کو ہم کریں گے تو جنت ملیں گی، اور اگر ان کو نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کے اندر سے رائی کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر کے لے جانے والا یہ بھی جنت میں جائے گا، لیکن کب جائے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ دنیا کی چھوٹے سے چھوٹے تکلیف کو، چھوٹی سی چھوٹی تکلیف کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور آخرت کے اندر تو سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آگ کا جوتا پہنا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جنت میں جانے والوں کی کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان صفات کو اگر اپنائیں گے اپنی زندگی کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے امید ہے کہ جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ آج انشاءاللہ اسی کے اوپر گفتگو ہوگی، اور اگر ان کو نہیں اپنائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جنت کا خواب دیکھنا ہم دنیا کے اندر چھوڑ دیں۔ جب جنت اور دوزخ کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا، بنایا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہلے جنت کے سیر کرنے کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے، جنت کی نعمتوں کو دیکھا تو فرمایا کہ یا الہ العالمین، آپ نے ایسی چیز بنائی ہے کہ جو بھی اس کے متعلق سنے گا بغیر اس میں جائے وہ رہ ہی نہیں سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ آپ ذرا جہنم کی سیر کر کے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام گئے اور جہنم کی سیر کر کے آئے تو فرمایا یا اللہ، آپ نے خواہشات اور لذات سے اس قدر جہنم کو بھر دیا ہے، مجھے خوف ہے کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے۔ اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ ایمان جو ہے خوف اور امید کے درمیان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ کی رحمت کی امیدیں لگائے رکھنا، انہی دو چیزوں کا نام ایمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف۔ یہاں پہ جنت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، یہ تیار کن لوگوں کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للمتقین۔ قرآن پاک کا یہ جملہ بتلا رہا ہے کہ جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر دیا ہے، جنت تیار ہو چکی ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کون لوگ متقی ہیں۔ قرآن پاک میں بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، ان المتقین فی جنات ونہر، ان للمتقین مفازا، کہیں فرمایا ان الابرار لفی نعیم۔ تو جہاں بھی جنت میں جانے والوں کا تذکرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں عام طور پر متقیوں کا تذکرہ فرمایا،
کہ جو لوگ متقی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہیں یہ اگلی بات ہے۔ جنت میں جانے کی شرائط کیا ہے؟ فرمایا پہلی شرط اس آیت کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عدالت لگے گی اس میں سب سے پہلی عدالت کفر اور اسلام کی ہوگی، کہ وہاں کافر بالکل الگ ہو جائیں گے اور مسلمان بالکل الگ ہو جائیں گے۔ یہ تو پہلا مرحلہ ہے۔ اور جنت کی چابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی وہ تو پہلی چابی اور پہلی سیڑھی اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اب آگے کے کیا کیا مراحل ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں تنگی میں اور فراخی میں، تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ اب جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں کی دولت عطا فرمائی تو اس کے لیے لاکھوں لاکھ خرچ کرنا بھی آسان ہے۔ ان کے یہاں فراخی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر اسی کے حساب سے عطا فرمائے گا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت نہیں دی ہے یا کم دی ہے اس کے لیے روپیے 2 روپیے 10 روپیے 20 روپیے یہ بھی خرچ کرنا بہت ہے، لیکن بہرحال خرچ کرنا ہر حال میں ہے، چاہے تنگی کی حالت ہو چاہے فراخی کی حالت ہو۔ اور خرچ کرنا کن چیزوں کو ہے؟ محبوب ترین چیز کو۔ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، تم نیک نہیں بن سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ اب آپ کا کپڑا بوسیدہ ہو گیا، آپ نے پہن کر کے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو یہ آپ کی محبوب چیز تو ہے نہیں۔ اب یہ اللہ کے لیے فقیروں کو بانٹتے ہیں۔ کوئی سامان گھر میں بڑا خراب ہو گیا، اب یہ سوچتے ہیں کہ اللہ کے لیے کسی غریب کو دے دیں، ثواب مل جائے گا۔ کسی کے پاس قرض کے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ہمارا یہ خیال ہوتا ہے کہ چلو اس قرض میں زکوٰۃ کی نیت کر لیتے ہیں، اس میں صدقے کی نیت کر لیتے ہیں۔ جب آنے کی امید باقی نہیں رہی تب تو یہ محبوب چیز کو خرچ کرنا تو ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک کہ تم اپنی محبوب ترین چیز کو خرچ نہ کرو اس وقت تک نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ہر آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ کیا چیز اس کے لیے محبوب ہے اور کیا چیز اس کے لیے محبوب نہیں ہے۔ اور یہ فطری بات ہے کہ جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی باری آتی ہے تو دل کے اوپر اور نفس کے اوپر ایک بوجھ سا پڑتا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے اندر مال کی فراوانی دیکھنی ہو تو ان کی شادیاں دیکھو، شادی میں بہت دل کھول کر کے ہم لوگ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب کوئی دین کا تقاضا آ جائے تو اس وقت ان کے خرچ کا جذبہ دیکھو۔ مثال دیتا ہوں، جمعی کے اندر ماشاءاللہ آپ حضرات آتے ہیں اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور جو چلر ہوتا ہے سب سے روپیے میں سب سے کم قیمت والا کوشش یہ کریں گے کہ 5 روپیہ 10 روپیہ ڈال دیں، اور اس سے بھی زیادہ کوشش کریں گے جو چلر پڑے ہوئے ہیں 2 روپیے 3 روپیے یہ مسجد کی جھولی میں ڈال دیں۔ یہ نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے۔ اللہ کے راہ میں جب دینے کی باری آتی ہے تو نفس روکتا ہے، شیطان روکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز کو خرچ نہ کرو اس وقت تک نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔
نیکی کیا ہے؟ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور آپ کا دل اس کو دیکھ کر کے نہیں تڑپتا، آپ کے پاس پیسے ہو مدد کرنے کے لیے یا نہ ہو، کسی کو تکلیف میں دیکھو اور اس کا مداوع کر سکتے ہیں ہم اور نہ کریں تو ہم اپنی ذات کے لیے نیک ہو سکتے ہیں، ہم حاجی تو ہو سکتے ہیں، نمازی تو ہو سکتے ہیں، لوگوں کے درمیان نیکی کی شہرت تو ہو سکتی ہے لیکن ہم نیک نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور فراخی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کے اوپر قابو رکھتے ہیں۔ یہ ایک بہت عجیب مضمون ہے کہ غصے کو پی لینا یہ متقیوں کی علامت ہے، اور غصے کی وجہ سے ہمارے کتنے کام بگڑتے ہیں، اس کی اگر مثالیں دینے لگو تو وقت یہیں پہ ختم ہو جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو بھی طلاقیں ہوتی ہیں عام طور پر لوگ غصے میں دیتے ہیں، میاں بیوی میں جھگڑا ہوا طلاق دے دی، پھر آ کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے غصے کے اندر طلاق دے دی۔ طلاق تو ہر آدمی غصے میں ہی دیتا ہے، خوشی میں اور پیار میں کوئی بھی طلاق نہیں دیتا۔ تو جب غصہ آئے تو یہ وقت ہے غصہ پینے کا اور غصہ برداشت کرنے کا۔ یہاں پہ ایک بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ غصے کو پی جانا اور غصے کے اوپر صبر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ ایک دیہاتی شخص تھا، اس کو دیسی مرغا کہیں سے ہاتھ لگ گیا، خوشی خوشی آیا اور بیوی سے کہا کہ اس کو بہت اچھے سے بناؤ۔ بہت دنوں کے بعد مرغا ہاتھ لگا تھا اسے، بیوی نے بہت شوق سے، بہت جذبے سے، بہت صفائی ستھرائی کے ساتھ کھانا تیار کیا، لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی کہ نمک ایک بار ڈالنے کے بجائے 2 بار ڈال دی۔ اب تو اتنے دن کے بعد بیچارہ مرغا کھانے کا شوق ہوا اور مرغا ملا تھا اسے۔ اب نمک جب 2 مرتبہ ڈال دیا اور بیوی سالن چکھنا بھول گئی، جب کھانا سامنے آیا پہلا لقمہ اٹھایا تو آدمی کی غصے کی کیا کیفیت ہوگی آپ سوچ سکتے۔ فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ ہنگامہ برپا کر دو، مارنا پیٹنا اور چلانا شروع کر دوں ایک دم سے، لیکن فوراً دل میں یہ خیال آیا کہ میں اس کو اللہ کے واسطے معاف کر دوں۔ شوہر نے اس کو معاف کر دیا۔ کچھ ہی دن کے بعد اس آدمی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھا کیا ہوا، تو وہ شوہر کہنے لگا کہ ایک دن میں مجھے میری بیوی پہ بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور میں نے اس غصے کو پی لیا تھا صرف اللہ کے واسطے سے، اللہ کے واسطے صرف اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری مغفرت فرمائی۔ یہ ہے غصہ برداشت کرنے کا انعام۔ روزانہ غصہ آتا ہے، جائز باتوں پہ اور جائز جگہوں پہ غصہ آنا یہ اچھی بات ہے، لیکن غصے میں کہتے ہیں ہم آپے سے باہر ہو جانا یہ نہایت بری بات ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، اور تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کو وہ معاف کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ایک عجیب مضمون ارشاد فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل سے ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تم جنت میں جانا چاہتے ہو؟ حضرت معاذ نے کہا یا رسول اللہ ضرور جانا چاہتا ہوں۔ 3 مرتبہ حضرت معاذ سے پوچھا
اور اس کے بعد 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ تم لوگوں کے لیے اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف رکھو۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کتنی بھی خطائیں ہو جائیں ان کو فوراً معاف کر دیا کرو۔ اور یہ بہت مشکل چیز ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے دل کو شیشے کی طرح صاف رکھیں۔ اپنے بھائی کے لیے صاف نہیں رکھ سکتے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے صاف نہیں رکھ سکتے، دوستوں کے لیے کسی نہ کسی درجے میں ہم صاف رکھ لیتے ہیں، لیکن یہ چیز بہت زیادہ مشکل ہے ہمارے لیے، اور ہمارے نفس کے اوپر بہت زیادہ بوجھ ہے کہ ہم ہر ایک کے لیے اپنے دل کو صاف رکھیں۔ حضرت معاذ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اے معاذ اپنے دل کو دنیا کے ہر ایک شخص کے لیے شیشے کی طرح صاف رکھو، جنت کے جس دروازے سے چاہو تم داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت معاف فرما رہا ہے، اور ہم ہیں کہ بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آگے ارشاد فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور متقی وہ لوگ ہیں جب کوئی گناہ کبیرہ ان سے ہو جاتا ہے، جب کوئی کھلم کھلا گناہ ان سے ہو جاتا ہے، او ظلموا انفسهم، یا وہ اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو شیطان کی طرح اڑ نہیں جاتے، ذکر اللہ، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے۔ انسان ہے، گناہ تو ہوگا، انسان ہے، غلطیاں تو ہوں گی۔ فرمایا کہ جب کوئی بڑا گناہ ہو جاتا ہے، جب کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، یا اپنے نفس کے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، ذکر اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فوراً یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ ہم سے گناہ ہو جائے فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، آگے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور کسی کام پہ وہ مصر نہیں ہوتے، کسی بھی گناہ کے کام پہ یا کسی بھی برے کام پہ وہ اڑ نہیں جاتے کہ میں یہی کروں گا۔ جن باتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کو کرتے ہیں، جن کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو چھوڑتے ہیں۔ سورہ صف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تجارت سے تعبیر ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تم کو نجات عطا فرمائے جہنم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی طرف رہنمائی کروں جو تمہیں نجات عطا فرمائے۔ اللہ کے اوپر ایمان لانا ہے، اور سب سے پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، اللہ تبارک و تعالی جنت کے اندر ان کی میزبانی فرمائیں گے۔ ہم جب کسی کے یہاں مہمان ہوتے ہیں تو میزبان اپنی حیثیت کے مطابق ہمیشہ انتظام کرتا ہے۔ آپ کسی کے گھر میں جائیں، آپ کے گھر میں اے سی نہیں ہے تو میزبان یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے گھر میں تو اے سی نہیں ہے، چلو اے سی بند کر دے۔ تمہارے گھر میں گیزر تو نہیں ہے، چلو گیزر بند کر دے۔ جب
کسی کے یہاں دنیا کا دستور ہے کہ آدمی مہمان جاتا ہے تو میزبان ہر ممکن یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرے، اس کا اکرام کرے، اس کا اعزاز کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے بطور مہمانی کے جنت میں ان کا استقبال فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنی حیثیت کے مطابق میزبانی فرمائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 2 دن 4 دن کے لیے ہمارا جانا ہوگا پھر وہاں سے نکل جائیں گے، یا دنیا کی طرح 11 مہینے کا گھر کا ایگریمنٹ بنے گا اور 11 مہینہ پورا ہوتے ہوئے چلو گھر خالی کرو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا خالدین فیہا، کہ متقی لوگ، نیک عمل کرنے والے، ایمان لانے والے جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ کیا وہاں سے کبھی نکلنے کی بھی خواہش کریں گے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کا معاملہ ہے کہ آدمی ایک جگہ رہتے رہتے اکتا جاتا ہے، ایک جگہ رہتے رہتے جی بھر جاتا ہے۔ فرمایا لا یبغون فیہا لا یبغون عنہا حولا، کہ جنت سے کبھی نکلنے کی تمنا نہیں کرے گا انسان۔ میرے محترم، جنت میں جانے والے جو اعمال ہیں وہ تو ہم کریں، جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، دھوکہ دینا چھوڑ دیں، نماز پڑھنا شروع کر دیں، نیک اعمال کرنا شروع کر دیں، پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنا شروع کر دیں، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا شروع کر دیں۔ اسلام صرف عبادات کے اوپر منحصر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے دونوں پاؤں کے درمیان اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے اور اپنی زبان کی ضمانت دیتا ہے، اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ عام طور پر فتنے انہی دونوں چیزوں سے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان کی ضمانت دیتا ہے اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، اس کو میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ تو کہیں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے اس کے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ کہیں ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیموں کی کفالت کرتا ہے اس کے لیے میں جنت کی خوشخبری دیتا ہوں اور اس کا محل میرے محل کے ساتھ ہوگا۔ کہیں ارشاد فرمایا پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا اچھے اخلاق سے پیش آنے والا آدمی جنت کے اندر جائے گا۔ کہیں ارشاد فرمایا وقت کے اوپر نماز پڑھنے والا جنت کے اندر جائے گا۔ یہ ساری باتیں آدمی کے احوال کے حساب سے۔ کسی کو دیکھا اللہ کے نبی نے والد کے ساتھ اس کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، اس کو ارشاد فرمایا کہ تم والد کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کسی کا پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں ہے، اس کو حکم فرمایا کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ہمارے لیے ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر اختیار کرنی۔ ان تمام چیزوں کو زندگی کے اندر اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا سے کہیں زیادہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے۔ جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں؟ جنت کے اندر ایک ادنا ایمان والوں کو کیا ملے گا اور ایک اعلیٰ ایمان والوں کو کیا ملے گا؟ جنت کے کتنے درجات ہیں، جنت کے اندر کتنے دروازے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ملاقات میں۔ اللہ ہم لوگوں کو نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔